بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ ہفتے کے درس میں علم اور اس کے کچھ فوائد سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج کے درس میں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرنا چاہیے جسے امام ابو داؤد نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہماری کسی حدیث کو سنتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا فرمائی جو آپ کی کسی بات کو بصد شوق اہتمام کے ساتھ سنتا ہے اور ایک جذبے کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے اور ایک خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اجر و ثواب کی نیت سے، لوگوں کی اصلاح کی نیت سے اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے۔ ایک آدمی اس بات پر غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے شرف اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ انسان کی روح، اس کا ایمان اس سے تازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے، یعنی میرے لیے یا آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگر ہم حدیث کو سنتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو علم کسے کہتے ہیں؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصر کہ علم کہتے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس کے رسول کی معرفت حاصل کرے اور اس کے دین کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بنیادی طور پر یہ بات شامل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق احکامات کا آپ علم حاصل کریں، اس کے ناموں کا علم حاصل کریں، اس کی صفات کا علم حاصل کریں، اس کی محبت کے متعلق، اس سے غضب کے متعلق اور اس کے انعام سے متعلق، اس کی جزا اور اس کی سزا سے متعلق آپ علم حاصل کریں۔ یہ سارے علوم آپ کو وحی کی بنیاد پر کتاب و سنت کے ذریعے سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ لہٰذا علم کا دلیل یعنی کتاب و سنت کی دلیلوں کے مطابق حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں، اور یہ علم کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبیوں میں آپ آخری رسول ہیں، رسولوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہم پر واجب ہے، اور آپ کی اطاعت اور اتباع کے سلسلے میں کچھ تقاضے ہمارے سامنے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا۔ اس طریقے سے دین اسلام کی معرفت یعنی اسلام کے جو ارکان ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، عبادت کے بنیادی جو احکامات ہیں، ان تمام امور کا علم حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ علم کی تعریف میں علماء نے یہ بات کہی ہے۔ اس طریقے سے علم کے کچھ تقاضے بنتے ہیں۔ آپ نے علم حاصل کیا، اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلا تقاضا بیان کیا علماء نے کہ علم کے ساتھ بندہ عمل کو موافق بنائے، یعنی علم کے ساتھ عمل کو اختیار کرے۔ علم کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اگر علم اور عمل کا تعلق ساتھ میں نہ ہو تو علم ضائع ہو جاتا ہے، مطلب انسان کا علم و عمل کے ذریعے سے زندہ ہوتا ہے۔ اب علم کی جب بات آتی ہے ہمارے یہاں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ درس دیتے ہیں، جو امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، تو ان لوگوں کو علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ روزے فرض ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اچھا اخلاق اختیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو ان امور کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے۔ علماء نے کہا کہ علم کے مطابق عمل کرنا آدمی کے لیے واجب ہے۔ بعض شکلیں ہو سکتی ہیں، ایسے نفلی عبادات ہیں، اس کو الگ نظریے سے دیکھا جائے گا، لیکن جو فرضی عبادات ہیں اس سلسلے میں انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، سنجیدہ رہنا چاہیے۔ اور اگر آدمی علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو علم کے ساتھ عمل کرے اور عمل کے ساتھ دعوت کا کام کرے، تب اس کا علم اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔
اور وَمِن قلب لا یخشع، ایسے قلب سے جو تیری خشیت سے خالی ہو، وَمِن دعوۃ لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو مستجاب نہ ہو، قبولیت کا شرف نہ پا سکے۔ تو ان چیزوں سے، خصوصاً ایسے علموں سے جو بندے کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علموں سے پناہ طلب کی ہے۔ لہٰذا جو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ یہود کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی اپنے بیٹوں کو ہزاروں لوگوں میں، سینکڑوں لوگوں میں جب اسکول سے لانے کے لیے جاتا ہے تو پہچان لیتا ہے، سینکڑوں طلبہ میں پہچان لیتا ہے۔ وہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے، گویا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی نشانی تھی، اس کا علم تھا، اس کے دلائل تھے، لیکن ان کو اس کی توفیق نہیں ملی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، ان پر اپنا غضب نازل کیا، وہ ملعون قرار پائے۔ لہٰذا اگر آدمی علم کے تقاضے میں اگر عمل کو پورا نہیں کرتا تو ایسا آدمی بھی خیر سے بہت دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ علم کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینا، یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دعوت دین کا کام کرے۔ اس کی علماء نے 4 شروط بیان کی ہے، بعض اس سے بھی زیادہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ دعوت دین خالص اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے۔ جب کسی آدمی کو آپ کوئی حق بات بتائیں گے تو اس سے مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی خوشی حاصل کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا یہ عمل، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایک آدمی اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت پا گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور کسی آدمی کو اگر آپ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں تو کیا بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو عمل کرنے والے کے برابر بلانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو اجر کثیر کا اور کثیر خیر و برکت کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں، اور اس میں کیا پہلی بنیاد کیا ہو؟ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت کا جذبہ نہ ہو، اور دینار اور درہم یعنی پیسہ اس سے مقصود نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اخلاص کے منافی ہے۔ دوسرے یہ کہ دعوت دین علم شرعی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو دعوت کی طرف بلا رہے ہیں، بزرگوں کے قصے، مختلف قسم کے واقعات، کرامتیں اور جھوٹے قسم کے ایسے واقعات بیان کریں جس سے لوگوں کے دل میں آپ سوچیں کہ جگہ بنے گی، لوگ دل کی طرف آئیں گے، جڑیں گے۔ تو یہ طریقہ کا غلط ہے، یہ طریقہ باطل، جن کا منہج باطل ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو بزرگوں کے واقعات، قصے، کہانیاں اور بدعت و خرافات، اس طرح کی چیزیں لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے بچنا ہے، دعوت دین علم شرعی کی بنیاد پر ہو۔ تیسرے یہ کہ دعوت دین میں حکمت ہو، دانش مندی ہو، اور دانش مندی کے ساتھ ساتھ وہ اس میں صبر کے ساتھ اس میں صبر ہو، یعنی کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں دعوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں تو اس میں حکمت اور دانش مندی ہو۔ میں نے ایک واقعہ ذہن میں میرے آ رہا تھا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے اور وہ لاٹھی لے کے چلتے تھے۔ اب وہ مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا تو سامنے والے نے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ سنت تو 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے، اور چلانے لگے اور ڈنڈا تان لیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی دوبارہ مسجد میں دکھے گا تھوڑی۔ تو آپ ایسا کام نہ کریں کہ دعوت کے کام سے بجائے فائدہ کے نقصان ہو جائے۔ اب ایک آدمی ہے، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس آدمی کو کون سی بات کب بتانا آپ کے لیے بہتر ہے، تو یہ حکمت و دانش مندی کے ساتھ ہو۔ اور چوتھا اس میں یہ ہے کہ آپ مدعوین کے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، ان کے احوال کی آپ رعایت کریں۔ یہ کون سی بات کس وقت میں کس انداز میں آپ کو بتانی ہے تو آپ کی بات میں تاثیر پیدا ہوگی، کس انداز سے بتانی ہے تو تاثیر پیدا ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ اس کی دلیل علماء نے کیا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی، ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سبیلی سے مراد، قل ھذہ سبیلی میں سبیل سے مراد شریعت اسلامیہ ہے، اور ادعو الی اللہ میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ آپ شریعت کی طرف
صحیح عقیدے کی طرف، صحیح دین کی طرف، صحیح منہج کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور کس بنیاد پر بلائیں گے، کیا طریقہ ہوگا اس میں، اخلاص کے ساتھ بلائیں گے اور علی بصیرہ دلیل کے ساتھ بلائیں گے، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے حکمت اور پوری دانشمندی کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے تو آپ کا دعوتی منہج درست اور صحیح ہوگا۔ لیکن آپ اللہ کی طرف بلانے کے بجائے کسی اور طرف بلانے لگے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے لیکن علم دین اور علم شرعی کی دلیل ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے، آپ کا دعوتی منہج صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ بصیرت میں 3 باتیں شامل ہیں، یعنی 3 باتیں اس میں، ایک تو ایک علم شرع، اور نمبر 2 مدعوین کے حالات کا علم، اور نمبر 3 دعوت کے اسلوب اور وسائل کا علم۔ اس پر مختصر باتیں آ چکی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کے جو تقاضے ہیں وہ عمل کرنا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اور اس کا آخری تقاضا ہے کہ آپ جب علم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو آپ پر مصیبتیں آئیں گی، تو ان مصیبتوں میں آپ صبر کریں، اور اس کی دلیل علماء نے بیان کی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں پھر بات آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔